کراچی شہر میں جس طرف نظر دوڑائے وہاں پر گھروں کو اور ہاؤسنگ پروجیکٹس کو توڑا جا رہا ہے۔ جس سوشل میڈیا کے پیج پر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لیگل ہے یا اسکیم اور فراڈ کا شکار ہوا ہے۔ کیا کراچی شہر میں گھر بنانا یا گھر خریدنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور ایک ایسا پروجیکٹ کراچی شہر کے اندر وہ کون سا ہے جو کہ ہر قسم کے اسکیم، فراڈ اور دو نمبریوں سے پاک ہے، جس میں نہ تو کوئی دو نمبری ہے، نہ کوئی فراڈ ہے، نہ کوئی قبضہ مافیا ہے؟ کیا ہے حقیقت، کیا ہے سچائی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ویئرس، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویس امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کراچی شہر میں جس جگہ نظر دوڑائیں وہاں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ یا تو الیگل ہے، کروڑوں لوگوں کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لگانے کے بعد ان کو آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس پروجیکٹ میں ہم لوگوں نے اپنا خوابوں کا آشیانہ بک کروایا تھا وہ حکومت کی طرف سے انکروچمنٹ کی نظر ہو چکا ہے۔ اسی کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اپنا گھر نہیں بنا پاتے، یا اگر گھر بنانے کے خواہشمند ہوتے بھی ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہمیں گھر بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں وہاں پہ یا تو کسی نہ کسی بلڈنگ کو گرایا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ کہہ لیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہوتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ حکومت آگے اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیتی ہے۔ وہیں ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اور آپ کو لیفٹ رائٹ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کی ہولڈنگز نظر آتی ہیں کہ 10,000 روپے ماہانہ میں آپ کو اپنا پلاٹ مل جائے گا، صرف 5,000 روپے کی بکنگ پہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا، فلانا گلشن کسی بھی قسم کی کوئی پروجیکٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا، یہ صرف ایک اور جو ہے وہ ایگزامپلس کے طور پہ ہے۔ جیسے ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ گلشن خیر کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ سرگرم خبریں چل رہی ہیں، اس سے پہلے گلشن رحمان کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا، اور کئی ہزاروں اور سینکڑوں قسم کی جو سوسائٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی کہہ لیں کہ اسکیم کے اسکینڈل میں انوالو ہوئی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا اسی کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اگر دیکھا جائے تو کیا کراچی شہر کے اندر پراپرٹی بنانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی ایریاز جو سینٹرل کے اندر ہے، جیسے کہ نازم آباد، نارتھ نازم آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن، آگے ہم چلے جاتے ہیں صدر کی سائڈ پہ، اور دیگر اس طرح کی جو کے ڈی اے، ایل ڈی اے کے اور ایم ڈی اے کے انڈر میں آتی ہیں جتنی بھی ایریاز، زیادہ تر خرید و فروخت کا سلسلہ انہی کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن کراچی کی آبادی کے لحاظ سے جتنا یہ ایریا آباد ہے وہ اب کم پڑتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آگے کی طرف اپنے گھر خریدنے اور بنانے کی اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے آگے جانے سے کہ لوگوں کو ایک قسم کی گارنٹی نہیں مل پا رہی، ایک اتھینٹسٹی نہیں مل پا رہی کہ یار ہم فلانا جو بھی پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں انویسٹمنٹ تو کیا کل تک یہ سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ بہت ساری ایگزامپلس بڑے سے بڑے بلڈر کی، چھوٹے سے چھوٹے بلڈر کی کوئی نہ کوئی چیز ابھی تک نکل کے سامنے آ چکی ہے۔ کبھی کسی کا کوئی گیس کنیکشن کٹ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کنورٹڈ لینڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ قبضے کی زمین ہے، اور بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ یہاں پر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سرکاری ڈاکومنٹ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیز ہو گئی جو کہ بالکل نیا معاملہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پرانی پراپرٹیز کے اوپر، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ریسنٹلی یہ کے ڈی او، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کے اندر جتنے بھی ایریاز آ رہے ہیں ان کے اندر پراپرٹی کی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے۔ کیا یہ صرف اور صرف اس میں پراپرٹی خریدنا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ صرف جا کے کلک کریں اور آپ جو ہے وہ دراز کی طرح پراپرٹی کی شاپنگ کر لیں؟ جی نہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو کوئی پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے کم از کم بھی 1 سال چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی نہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنے ساتھ لٹکانا پڑتا ہے جو آپ کو صرف اپنی کٹ کے چکر میں، اپنی ایک چھوٹے سے کمیشن کے چکر میں آپ کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ داؤ پہ لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ سر فلانا سودا آیا ہوا ہے، فلانا گھر بک رہا ہے، حالانکہ اس کو اس وقت خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یار اس کے سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں یا اس میں کسی قسم کا کوئی گھپلا ہے یا نہیں ہے۔ پھر ڈیلنگ ہو جاتی ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد جب معاملہ ویریفائی پروسیجرس کے اوپر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے اتنے ہزار روپے لگیں گے، اور پھر ایک وہ رشوتوں کا سلسلہ تھوڑا 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 کر کے چلتا جاتا ہے۔
یہی نہیں، صرف رجسٹری اور ٹرانسفر اور لیز ٹرانسفر کے چکر کاٹ کاٹ کے یہ بھی جو ہے وہ آپ کو یا تو بہت زیادہ پیسہ بہانا پڑتا ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، وہ سامنے جو بھی صاحب ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ کسی نہ کسی قسم کے آپ کو آپ کا کام مشکل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بٹن آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ فلانا ڈاکومنٹ مسنگ ہوا ہے، ہمیں اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا، اس میں اتنے ہزار روپے لگیں گے، اس میں یہ لگے گا، اس میں وہ لگے گا، حالانکہ وہ کام سے بہت معمولی سا بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے۔ شارٹ کہ رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی جو پراپرٹی ہے وہ خریدنے کا جو خواب ہے وہ اور زیادہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مڈ سٹی اور جو سینٹرل ایریاز ہے کراچی کے ان کے حوالے سے بتایا۔ وہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو کراچی شہر میں ہر ان سب چیزوں سے پاک ہے، مطلب سمجھ لیں کہ 100% نہیں، کراچی کے اندر 1000% اتھینٹک ہے، اور شاید وہ ایک عام آدمی کے کہہ لیں کہ جو لوگ یہ گلشن خیر، گلشن رحمان اور دیگر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں بکنگ وغیرہ کرواتے ہیں، وہ ان کی رینج میں بہت مشکل سے آئے گا۔ وہ کون سا پروجیکٹ ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک اور چیز، ایک کرائیٹیریا ہے جس کی وجہ سے کراچی شہر کے اندر یہ جو اسکیم کا بازار گرم ہے، فراڈ کا بازار گرم ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تیسر ٹاؤن، ایم ڈی اے کی اسکیمز، یہ ناردرن بائی پاس پہ ہاکس بے کی اسکیم 43 45 اور پتہ نہیں کون کون سی اسکیمز ہیں جو کہ لانچ ہوئیں، اور ان کو آج تک کسی قسم کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ وہاں رہنا تو دور کی بات ہے، وہاں جایا نہیں جا سکتا۔ آپ جانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ یار اس جنگل بیابان میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو ایسی جگہ پہ بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو برساتی مینڈک ہیں، جو ایسے بلڈر ہیں جو جن کی نیت صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا ہوتی ہے، تو وہ کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ جب دیکھیں گے یا جب سرکاری جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ہی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تو ہمیں کون پکڑے گا؟ یہی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اور اس میں آباد کے چیئرمین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹاؤن اتنا بڑا شہر آباد کر دیا، وہ ٹاؤن نہیں ایک شہر ہے، اس کو آباد کر دیا بنا صرف یہ دیکھے کہ اس کی کوئی لیز، اس کی الاٹمنٹ اور کسی قسم کی جو لینڈ ہے وہ ایشو ہوا وہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اس طریقے سے ایسے اتنا بڑا پروجیکٹ بن گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو لوگ پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ یار جب وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی اسکیمز اور ایسی سچویشنز کے اندر پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، بکنگ کرنے والے ایجنٹس اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کمیشن کے چکر میں سامنے والے کو بہلا پھسلا کر، سر دیکھیں اس میں فلاں فلاں صاحب نے جو ہے وہ بکنگ کروائی ہوئی ہے، اور فلانا جو ہے وہ اتنے انہوں نے بھی کروا لیا ہے، لاکھوں روپے کا جو فلیٹ ہے یا جو پلاٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں، ایسے 20 25 ہزار روپے کی بات ہے۔ اس طریقے کی کہانیاں کر کے سامنے والے کو پھنسا لیا جاتا ہے، اور انسان جلدی جلدی میں جلد بازی کے اندر کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ لے لیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی اتھینٹک بلڈر ہو یا ایکس وائی زیڈ جتنے بھی بلڈرز ہوں جو بہت بڑے نام ہیں یا کوئی چھوٹے نام ہیں، ان کے اندر ایک ایسی پریکٹس ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے پروجیکٹ کی، 20 بالفرض کے 20 لاکھ 30 لاکھ روپے ٹوٹل کاسٹ ہے، تو وہ کبھی بھی ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو صحیح نہیں بتائیں گے۔ جب پروجیکٹ بن کے تیار ہو جائے گا اور اپنے بالکل ٹاپ نوچ پہ ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ بھائی پروجیکٹ کا 50% اگر 20 لاکھ کا، تو آپ ایک کام کریں 10 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروا دیں۔ یہ بھی ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دم سے اتنا بڑا اماؤنٹ کیسے لے کے آئے گا۔ تو چلیں میں آپ کو اس پروجیکٹ کا نام بتاؤں جو کہ کراچی شہر میں، جہاں پہ اس وقت اسکیم کا بازار گرم ہے، ہر جگہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھر توڑا جا رہا ہے، پوری کی پوری کالونیاں، پوری کی پوری سوسائٹیاں مسمار کی جا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی دو نمبری کسی نہ کسی پروجیکٹ میں نکل کے ضرور آتی ہے۔ اور ایک ایسا پروجیکٹ موجود ہے کراچی شہر کے اندر جس میں آج تک میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں کسی قسم کی دو نمبری ہوئی ہو، یا کسی قسم کا کوئی اسکیم یا کوئی قبضہ، یا آپ کے نام کے ٹائٹل کو ہٹا کے اپنا ٹائٹل لگا دیا گیا ہو۔ تو جی ہاں، وہ وہی پروجیکٹ ہے جو کہ 1980 میں لانچ ہوا تھا اور اسٹیبلش ہوا تھا، اس کا نام ہے DHA، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ یہ اتھارٹی پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ ڈیفینس فیز 8 ہو، چاہے وہ DHA سٹی کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کوئٹہ ہو،
آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہیں ملے گی۔ اگر آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یار آپ اس میں 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے کا یا 1-1.5 کروڑ روپے کا اگر پلاٹ لینا چاہیں تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اس میں ضرور انویسٹ کریں، کیونکہ ابھی تک جتنی میری ریسرچ ہے، جب میں نے آج تک کافی ویڈیوز بنائی ہیں، اور DHA سٹی کراچی کے اندر آج تک کوئی ایسا مسئلہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ یہاں تک کہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو اتنا بڑا منصوبہ مانا جاتا ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ مانا جاتا ہے، لوگ اس کو دبئی سے کمپیریزن کرتے ہیں اور کافی قسم کی اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی پالیسیز کو بڑا سراہتے ہیں، وہیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت مشکوک ہوا ہے۔ لیکن DHA سٹی کراچی اگر بات کی جائے تو DHA سٹی کراچی کے اندر بھی بہت ساری ایسی امینٹیز اور بہت ساری اس طریقے کی چیزیں موجود ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن سے کم نہیں ہیں، لیکن اسے اسی قیمت پہ ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہو کہ آپ اس میں گھر لے سکیں، ورنہ آپ لوگوں کے لیے یہی رائے ہے کہ کسی بھی قسم کے ایسے پروجیکٹ میں جس میں 10-5 ہزار روپے 20 ہزار روپے کی بھی کوئی انسٹالمنٹ کی آپ کو دے کر کوئی پلاٹ دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یا پھر اس کی اتنی تصدیق کرنی چاہیے، اتنی تصدیق کرنی چاہیے جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے آپ اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو ویورس یہ ایک چھوٹا سا ایک آبزرویشن تھی اور یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کری، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے کروڑوں روپیہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ تو دیکھتے رہیے پراپرٹیک پاکستان، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین، جزاک اللہ۔